بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے 7ویں سبق کے اندر شرح تہذیب کے متن کی عبارت ہے والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدی، اور رحمت کاملہ نازل ہوں اور سلام نازل ہوں اس ذات پر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہدن، ہدایت دینے والا بنا کر۔ یہ متن کی عبارت ہے، اور کتاب کے اندر اب اس کی شرح جو ہے وہ تھوڑی سی لکھی ہے، وہ پڑھیں گے۔ تو شارح جو ہے عبداللہ یزدی، انہوں نے سب سے پہلے لفظ صلاۃ جو ہے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ یہ صلاۃ کا معنی دعا کرنا حاشیے کے اندر بھی لکھا ہے کہ جمہور کا یہ مذہب ہے۔ ایک صلاۃ کا حقیقی معنی ہے اور کئی اس کے مجازی معنی ہیں۔ صلاۃ کا حقیقی معنی جو ہے وہ دعا کرنا ہے، اور مجازی معنی کے اعتبار سے علماء یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی ہمیشہ فاعل کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ صلاۃ کا معنی وہ فاعل کے مطابق ہوتا ہے، مگر مثلا اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلاۃ بھیجتا ہے، صلاۃ اللہ کہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرماتا ہے۔ اور اگر یہ کہیں صلاۃ الملائکہ کہ اللہ کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا استغفار، کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو، صلاۃ العباد کہا جائے، تو پھر معنی مطلقاً دعا ہوتا ہے۔ تو جمہور علماء نے صلاۃ کا معنی جو ہے وہ دعا لکھا ہوا ہے۔ دعا کا معنی یہاں پر ہے طلب رحمت۔ دعا کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ طلب رحمت، یہ رحمت کو طلب کرنا۔ آگے بتا رہے وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَجَرَّدَ عَنْ مَعْنَى الطَّلَبِ، جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں تو پھر طلب رحمت میں سے طلب والا جو لفظ ہے اس کو نکال دیا جائے گا، پھر فقط رحمت مراد ہوگی، اور یہاں پر اس سے مراد رحمت ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات ہم نے یہ کی ہے کہ صلاۃ جو ہے نا اس کا معنی ہے دعا، اور دعا کا معنی ہوتا ہے طلب رحمت، رحمت طلب کرنا۔ یہاں پر ایک اعتراض تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی ہے طلب رحمت، رحمت طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت طلب کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات رحمت طلب کرنے سے پاک ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا معنی طلب رحمت ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر لکھا ہے کہ جب بھی جو ہے صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے اور آپ جو ہے وہ معنی کریں گے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ طلب رحمت میں سے طلب کا جو لفظ ہے اس کو نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، طلب رحمت سے طلب والا معنی جو اس کو خالی کیا جائے گا، اور مراد اس سے صرف رحمت ہوگی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مراد صرف یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اب رحمت کسے کہتے ہیں؟ مجازن جو ہے یہ لفظ اس لیے بیان کیا ہے کہ رحمت کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ رقۃ القلب بحیث یقتضی الاحسان بمن یرق لہ، کہ رقت قلم، ایسی رقت قلم، ایسی دل کی نرمی کہ جو احسان کا تقاضا کرتی ہے، جو احسان کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہوگا فقط رحمت، فقط رحمت بطور مجاز۔ کیوں؟ اس لیے کہ رقت کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ دل کی ایسی نرمی جو احسان کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اب اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھے؟ رحمت کے حقیقی معنی، رحمت کے حقیقی معنی کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دل سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کس سے پاک ہے؟ دل سے پاک ہیں۔ تو لہذا یہاں مجازن کہہ کر بتا دیے کہ رحمت سے مراد یہاں پر بطور مجاز ہے، یعنی رحمت کا نتیجہ مراد ہے، رحمت کا نتیجہ مراد ہے، رحمت کی غایت، رحمت کی انتہا مراد ہے۔ ظاہر بات ہے جب رقت قلب ہوگا تو رقت قلب احسان کا تقاضا کرتی ہے، یعنی آپ کسی کے بارے میں اگر نرم دل ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے، احسان کرتے ہیں۔ تو اب جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ویسے تو کرنا حقیقی معنی کہ درست نہیں تھی، تو اسی لیے انہوں
انہوں نے کہہ دیا کہ یراد بہ رحمت مجادن، کہ جب یہ مراد ہو کہ اللہ کی رحمت، تو رحمت سے مراد جو ہے وہ مجازن ہے، رحمت سے مراد ہم یہاں پر احسان مراد لیں گے، سمجھ آئیے، رحمت کا نتیجہ مراد لیں گے، رحمت کا بھی حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اگر حقیقی معنی مراد لیں اور یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت، تو اب حقیقی معنی کے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی کہ دل کی نرمی، دل کی ایسی نرمی جو احسان کا تقاضا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کی ذات جسم و جسمانیت سے پاک ہے، دل سے پاک ہے، تو اس لیے رحمت کا یہاں پر حقیقی معنی نہیں بلکہ یہاں پر مجازی معنی مراد ہوگا۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ صلاۃ جو ہے اس کا لغوی معنی ہے دعا، اور دعا کا معنی ہوتا ہے کہ طلب رحمت۔ پھر اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دعا کا معنی ہے طلب رحمت، حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے، اللہ رحمت طلب نہیں کرتا، سمجھے، اللہ کسی سے رحمت طلب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ تو اب پھر اس کا کیا جواب ہے؟ وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ سے اس کا جو ہے وہ جواب نقل کیا ہے، ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ جواب نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ جواب جو ہے یہاں پر شرح کے اندر لکھا جا رہا ہے، وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، کہ جب جو ہے دعا کی نسبت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں، تو پھر طلب رحمت مراد نہیں ہوگا، فقط رحمت مراد ہوگا، فقط رحمت مراد ہوگا۔ پھر رحمت کے اوپر اعتراض تھا، رحمت کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ رحمت کا حقیقی معنی ہوتا ہے کہ رقۃ القلب من حیث یقتضی الاحسان بمن یرق لہ، کہ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رقت قلم، جو ایسی دل کے نرمی کہ جو کسی کے لیے احسان کا تقاضا کریں، تو آپ یہ کہتے ہیں یہاں پر رحمت مراد ہے، تو اللہ کے لیے یہ بھی مراد لینا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دل سے پاک ہے، تو اس کا جواب مجازن سے یہ دے دیا ہے کہ اللہ کے لیے رحمت مراد ہے، لیکن مجازن رحمت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، رحمت کا مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رحمت کا جو نتیجہ ہے، رحمت کا جو نتیجہ ہے، رحمت کی جو غایت ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں، اور رحمت کی غایت کیا ہے؟ والاحسان، وہ احسان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے۔ تو والصلاۃ کا معنی یہ ہوگا، والصلاۃ کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما رہا ہے۔ آگے دوسرا لفظ تھا وہ سلام، سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، علی من ارسلہم، علی من ارسل، اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا، جس کو اللہ نے بھیجا۔ اب کہتے ہیں اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ عبارت لے کر آئے ہیں ماتن، تو ماتن تفتادانی نے یہ کیوں نہ کیا کہ والصلاۃ والسلام علی محمد، سمجھ آ گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں لے کر آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کر دیتے، نام کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نام اس لیے نے ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی بزرگی کی وجہ سے نام جو ہے یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تنبیہاً علی انہ فیما ذکر من الوصف بمرتبۃ لا یتبادر الذہن منہ الا الیہ، اس بات کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہاں پر جو حضور علیہ السلام کا وصف ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا وصف ہے کہ جب بھی اس کو سنا جائے تو ذہن جو ہے وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کی طرف جاتا ہے اور کسی کی طرف نہیں جاتا، سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے انہوں نے صراحتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس میں گرامی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ دو وجہ ہو گئی ہیں، پہلی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں اس لیے ذکر نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کی وجہ سے، کہ جو ذات بہت بڑی ہوں، بعض اوقات جو ہے بلاغت کا اصول یہ ہے کہ صرف اس کے ادب کی وجہ سے وہاں پر اس کا نام صراحتاً ذکر نہیں کیا جاتا، بات سمجھ آ گئی۔ دوسری انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جو وصف رسالت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نا، یہ ایسا وصف ہے کہ ذہن سنتے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور ذات ذہن کے اندر نہیں آتی۔ اور تیسری صورت واختار من بین صفات، اچھا اس کے اوپر جو ہے نا دو اعتراض ہیں۔
پہلا اعتراض یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ماتن نے والصلاۃ والسلام علی محمد کی بجائے علی من ارسلہ وصف ذکر کیا ہے، اور وصف کی آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ صریح لفظ اس لیے نہیں ذکر کیا، وصف ذکر کیے تعظیم کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ پھر اس طرح تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بھی اتنا عظیم ہے کہ جب اتنا عظیم ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی صراحتاً ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی کسی جگہ پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی بجائے جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا وصف جو ہے وہ ذکر کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، جلال اور بزرگی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہے، سمجھ آ گئی؟ تو پہلا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے نبی پاک کا نام اس لیے نہیں ذکر کیا تعظیم کی وجہ سے، اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اگر تعظیم کی وجہ سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی کسی جگہ پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذکر نہ کرنا بطریقہ جو ہے وہ اولا ہیں، بطریقہ اولا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہے وہ بڑی ہے، جلالت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ کا نام کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اور دوسری یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہتے ہیں کہ وصف ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ ذہن جو ہے جب بھی رسالت کا ذکر آتا ہے تو ذہن فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو حاشیے کے اندر دوسرا اس کا اعتراض یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ یہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نامی اس میں گرامی ہے کہ جب بھی لیا جاتا ہے تو پھر بھی فوراً ذہن جو ہے، اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت ساری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی بہت ساری صفات ہیں جو لفظ اللہ کے علاوہ ہیں، کہ جب ان صفات کو ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، تو فوراً ذہن من ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، تو جب ان صفات کو ذکر کیا جائے تو فوراً ذہن اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، سمجھئے؟ تو اللہ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اللہ کے نام کی جگہ پر بھی اللہ کی صفات ذکر کر دینی چاہیے، سمجھ آ گئی؟ دو اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے تعظیم کے اوپر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ذاتی نام اس لیے نے ذکر کیا حضور علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے، اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر تعظیم کی وجہ سے ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدرجہ اولا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا صریح نام ذکر نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی صفات کو ذکر کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کی ذات نبی پاک کی ذات سے اوپر ہے، سمجھ آ گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح نام اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف رسالت ذکر کیا جائے، ذکر ہو تو ذہن فوراً نبی پاک کی طرف جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے نام کی جگہ پر اللہ کے بھی بہت سارے اوصاف ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے ذہن فوراً اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی لفظ اللہ کی بجائے جو ہے اللہ کے اوصاف کو ذکر کر دینا چاہیے۔ مثلا کتاب کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی کوئی اللہ کا وصف ذکر کر دیتے، بات سمجھ آئیے؟ تو اس کے جو ہے وہ دو تین جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی اتباع کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آیا ہے تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ کو صریح ذکر کیا گیا ہے، الحمدللہ اللہ کے لفظ اللہ کو صریح کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو نص کی اتباع کرتے ہوئے جہاں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے لفظ اللہ کو صریح ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سمجھ آئی؟ یصلون علی النبی، یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ذکر کیا گیا وہ وصف کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کے اندر جب بیان کیا گیا ہے تو آپ کا ذاتی نام نہیں بیان کیا گیا، بلکہ آپ کا مقام مدح کے اندر جو ہے وہ صفاتی نام بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک کی اتباع کرتے، لہذا دونوں اعتراضوں کا جواب مل گیا، دونوں اعتراضوں کا، کہ قرآن پاک کی اتباع کرتے ہوئے جہاں پر اللہ کا ذکر آتا ہے اللہ نے اپنا ذکر اپنے اسم جلالت اللہ کے ساتھ کیا، جیسے
الحمدللہ رب العالمین، بات سمجھ آ گئی۔ اور جہاں پر نبی پاک کا ذکر آیا تو وہاں پر صراحتاً نبی پاک کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی محمد نہیں کہا، سمجھ آئی، وہاں پر وصف کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا وصف رسالت، ٹھیک ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ ذہن فوراً حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف جو ہے یہ جو ہے صریح ذکر سے مستغنی ہے، صریح ذکر سے مستغنی ہے، یعنی مطلق کو جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو مطلق کا فرد کامل مراد لیا جاتا ہے۔ تو نبوت کا کمال جو ہے وہ رسالت کے اندر ہے، یعنی جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر سے ایک مومن بہتر ہے، پھر مومنین کے اندر آپ جو ہے وہ مختلف درجات بیان کرتے ہیں، جو متقی بہتر ہے، سمجھ آئی، پرہیزگار بہتر ہے، ولی بہتر ہے، غوث بہتر ہے، صحابہ بہتر ہے، پھر آپ کہتے ہیں انبیاء بہتر ہے۔ انبیاء کا پھر کمال جو ہے وہ رسالت کے اندر ہے، سمجھ آئی۔ تو رسالت کے فرد کامل، سمجھے، رسالت میں سب سے عظیم رسول جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام کا وصف رسالت جو ہے صریح ذکر سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مستغنی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ نام پاک اس لیے لیا گیا کہ حضور کے عظمت کی وجہ سے، شان کی وجہ سے اور رفعت مقام کی وجہ سے۔ اچھا، وختار من بین صفات ہادی، پھر اب یہ اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ بہت ساری اور بھی نبی پاک کی صفات تھیں، مثلا حضور علیہ السلام کی صفات میں سے ایک ہے سخاوت، ایک ہے شجاعت، ایک ہے نبوت، سمجھ آئی۔ تو آپ نے بہت ساری صفات میں سے صرف رسالت کا ذکر کیوں کیا؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، وختارہ من بین صفات ہادی، کہ تمام صفات میں سے جو ہے وہ ماتن نے صرف صفت رسالت کو ذکر کیا ہے، لکونہا مستلزمۃ لسائر صفات الکمالیہ، اس لیے کہ یہ جو صفت ہے، صفت رسالت، یہ مستلزم ہے تمام صفات کمالیہ کو، سمجھ آئیے، جتنی کمال کی صفات ہیں، جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، ان تمام اوصاف کو، تمام کمال والے اوصاف کو یہ صفت رسالت جو ہے یہ مستلزم ہے، سمجھ آئیے۔ مع ما فیہ من التصریح، اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر جو ہے تصریح کی ہے بکونہ مرسلا، کہ حضور علیہ السلام رسول ہیں۔ فإن الرسالۃ فوق النبوۃ، اس لیے کہ رسالت جو ہوتی ہے وہ نبوت سے اوپر ہوتی ہے۔ فإن المرسل هو النبی الذی ارسل الیہ وحی و کتاب، اس لیے کہ مرسل اس کو کہا جاتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں کہ جن کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور کتاب بھیجی جاتی ہے۔ یعنی رسول وہ ہوتے ہیں، نبی اور رسول کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی کتاب لے کر آتے ہیں اور نئی شریعت لے کر آتے ہیں، نئی کتاب لے کر آتے ہیں اور نئی شریعت لے کر آتے ہیں، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء، مثلا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام، یعنی نبیوں کی تعداد زیادہ ہیں۔ نبی اسے کہا جاتا ہے جو پہلی ہی شریعت اور پہلی ہی جو کتاب ہوتی ہے اسی کی آگے وہ تبلیغ کرتے ہیں، سمجھ آ گئی یہ مسئلہ، کہ نبی اسے کہا جاتا ہے جو پہلی ہی رسالت، جو رسول جو ہیں، جو دین لے کر آتے ہیں، جو مذہب لے کر آتے ہیں، جو کتاب لے کر آتے ہیں، انہی احکامات کی نبی جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے، سمجھ آ گئی۔ وہ نبی جو ہے نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر تشریف نہیں لاتے، جبکہ رسالت کا منصب جو ہے نبوت کے منصب سے اوپر ہوتا ہے، اور رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جو نئی کتاب لے کر آئے اور نئی شریعت لے کر آئے، سمجھ آ گئی۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر 2-3 چیزیں تھیں۔ پہلی تو ہم نے صلاۃ والسلام کے حوالے سے پڑھی، اور دوسرا علی من ارسلہ سے یہ تھا کہ ماتن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیوں نہیں کیا،
اس کے جو ہے وہ دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ تعظیم کی وجہ سے، حضور کے بلند مقام کی وجہ سے، رفعت اور بلندی کی وجہ سے انہوں نے ایسے نہیں کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ رسالت کا منصب اتنا عظیم منصب ہے کہ جب بھی رسول بولا جاتا ہے تو متبادر الی الفہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذہن کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے اوپر دو اعتراضات، اس کے جوابات دیے، اور پھر آخر میں جا کر یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری صفات تھیں، لیکن ان تمام صفاتوں میں سے صرف رسالت جو ہے اسی کو ہی کیوں منتخب کیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا اس لیے کہ یہ تمام صفات کو مستلزم ہے۔ یہ تمام صفات کو کیا ہے؟ یعنی رسالت جو ہے وہ تمام صفاتیں کمالیہ کی جامع ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ جو خوبیاں ہوتی ہیں ان تمام کی جو ہے یہ رسالت جامع ہوتی ہے، اس وجہ سے، اور رسالت کا منصب نبوت کے منصب سے اوپر ہوتا ہے۔ نبی اور رسول کے اندر مناطق جو ہیں وہ عام خاص مطلق کی نسبت بتاتے ہیں۔ خیر، رسول اس کو کہا جاتا ہے جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں، اور نبی اسے کہا جاتا ہے جو پہلی ہی شریعت اور پہلی ہی کتاب، پہلے ہی احکامات ان کی تبلیغ کریں۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔